انسانوں میں خدا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں لوگ، جبکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور آغاز میں سبھی لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ دعا کے آغاز میں کسی کو بھی آج تک یہ علم نہیں ہو سکا کہ یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دعا کرو، یقین اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ پر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں انسانوں سے پوشیدہ رکھ دیے گئے دعاؤں کے انجام؟ اس لیے تاکہ ان کی آزمائش کی جائے، کون کتنی محنت کرتا ہے، کتنا صبر کرتا ہے، کس کا یقین پختہ ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انسان کا یقین بھی ڈگمگانے لگتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید ہی میری دعا قبول ہو۔ اس لیے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دل میں ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ جو خیال ڈالا ہے اور وہ خیال آپ کے دل سے نہیں نکل رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پرفارمنس دیکھ رہا ہے۔ اگر خواہش ہی مٹ جائے، جس چیز کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اس کی طلب ہی مٹ جائے تو پھر آپ کو درد ہی کیوں ہوگا؟ پھر آپ کوشش ہی کیوں کریں گے؟ پھر کیوں آپ نیکیاں کمانے کے لیے محنت کریں گے؟ اور آپ لوگ اس شک میں نہ پڑیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ آپ بس یقین رکھیں کہ آپ نے اپنے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اپنا قصہ۔ آپ کا کام ہے مسلسل محنت کرتے جانا، رکنا نہیں ہے، کیونکہ موزے ہمیشہ یقین کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا؟ کیونکہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ جہاں اس وقت بے بسی کے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کتنے لوگ ہیں جن کا یقین ڈگمگاتا نہیں ہے، یا کوئی خوف نہیں ہے، وسوسے نہیں ستاتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو ایسا محسوس ہو، وہیں پر آپ سمجھ جائیں یہ حالات آپ کے لیے اس لیے ایسے بنا دیے گئے ہیں تاکہ آپ اللہ کو اپنا یقین پیش کر کے دکھائیں، یہاں تک کہ معجزہ ظاہر ہو جائے۔ اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے یقین پر حیران ہو جائیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، اتنے ناممکن حالات میں جبکہ کوئی چانس ہی نہیں ہے تو یہ پاگلوں کی طرح کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہو جانا ہے، قصہ مکمل ہو ہی جانا ہے۔ اس کا یقین اس ہائی لیول کا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سبق حاصل کریں، اور شاید پتہ نہیں کتنے لوگ تبدیل ہو جائیں، جیسا کہ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 20 میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے جو دوسرے لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ ان کو کچھ مل جائے گا جو وہ مانگ رہے ہیں، تو قرآن کی بات تو اٹل ہے، لیکن اس کا اثر ان کی زندگی پر ہو سکتا ہے جو پختہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر۔ سورت انعام کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرما رہا ہے، اور اگر خدا تم کو کوئی سختی پہنچائے تو کوئی اس کے سوا اس کو دور کرنے والا نہیں، اور نعمت عطا کرے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری چاہتیں پوری ہو جائیں تو ہمیں اللہ کی اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ ہماری سختیاں ہر صورت میں اللہ ہی دور فرمائے گا، اور حالات کتنے ہی تکلیف تا کیوں نہ ہو، آپ نے اللہ کی طرف دیکھتے رہنا ہے، اور دعا اللہ کی طرف مسلسل دیکھتے رہنے کا نام ہے۔ اور معجزے کے انتظار میں آپ گرتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں سوچتے کہ زندگی بھی تو ایک معجزہ ہے؟ ہزار ناکامیوں کو شکست دینے والے لمحوں کو گزار کر، بیماریوں سے گزر کر، اپنوں کی سخت دلی کو برداشت کر کے، اور دوستوں کی بے وفائی سہ کر بھی انسان زندہ رہتا ہے، دن رات گزارتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بس اب تو زندگی ختم ہو گئی ہے، اب تو زندہ رہنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ تب اللہ پاک آپ کے دل میں دعا مانگنے کا خیال کیوں ڈالتا ہے؟ پھر سے ہمت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ اپنی جگہ سوچتے ہیں کہ میں نے خود سوچا کہ میں دعا کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مدد یوں ہی آتی ہے۔ ایسے ہی وہ خیال بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، جیسے آپ بی بی ہاجرہ کا قصہ یاد کر لیں کہ پھر مسلسل آپ کو اس پر قائم رکھتا ہے۔ بار بار آپ اس دعا کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ معجزوں تک وہ انسان پہنچ جائے، اور اس طرح پھر سے روشنی کی کرن دیکھتا ہے وہ انسان، اور پھر سے زندہ رہنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور اسے زندگی گزارنے کا راستہ مل جاتا ہے۔